این ڈی اے کے اندر یہ بہت لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کیوں بی جے پی کے پاس اپنا امیدوار نہیں ہے. ٹھیک ہے, نتیش کمار جو ہیں وہ ان کا تعلق جنتا دل سے ہے کہ ان کے پاس کیوں یہاں بہار کے انتخابات کے لیے جو بڑے اہم انتخابات ہیں وہاں پہ اپنی جماعت کا امیدوار کیوں نہیں لا سکے. ایک طرف مہا گٹھ بندھن ہے, اس میں آپ کو یادو مسلم جو الائنس ہے اس کی طرف زیادہ کام کرتے ہوئے آپ کو یہ جماعتیں نظر آئیں گی. راہل گاندھی نے 2 دن پہلے کہا ہے نا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر آپ آئیے پبلک میں ایک بار کہہ دیں کہ جی یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے سیز فائر کی بات ہی نہیں کی اس سے. السلام علیکم, دس از رافع آصف, ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. اس وقت انڈیا کی ریاست بہار میں تمام سیاسی جماعتوں کی الیکشن کیمپین جاری ہے اور انڈیا میں اس وقت راہل گاندھی ورسز مودی نظر آتے ہیں. مودی کا یہ کہنا ہے کہ راہل گاندھی انڈیا میں جنگل راج چاہتے ہیں اور راہل گاندھی کا یہ کہنا ہے کہ مودی ایک ڈرپوک انسان ہے اور یہ انڈسٹریلسٹس کے ہاتھوں لگا ہوا ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. بہار کے انتخابات مودی اور بی جے پی کے لیے کیوں ایک مسئلہ بنے ہوئے بقا کا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بہار کی ریاست بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک تو تیسری سب سے بڑی ریاست ہے, پھر یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں جس میں سر فہرست اس وقت غربت ہے اور بے روزگاری ہے. اب یہ 2 ایسے ایشوز ہیں جس کو لے کر تمام جماعتیں آپ کو انتخابات میں نظر آ رہی ہیں اور یہی سلوگنز ہمیں ان کی کیمپینز میں بھی دکھائی دیتے ہیں. اب ایک طرف مہا گٹھ بندھن ہے جس میں کانگریس ہے اور اس کے بعد جو راشٹریہ جنتا دل ہے اور ان کے جو تیجسوی یادو ہیں وہ سی ایم کے ان کے امیدوار ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں اس الائنس کو. اور دوسری طرف آپ کو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس نظر آتا ہے جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اور جنتا دل یونائٹیڈ ہے. اب یہ جو الائنسز ہیں نا ان کے بھی آپس کے کافی سارے ایشوز ہیں. اب خاص طور سے اگر آپ این ڈی اے کی بات کریں تو این ڈی اے کے اندر یہ بہت لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کیوں بی جے پی کے پاس اپنا امیدوار نہیں ہے. ٹھیک ہے, نتیش کمار جو ہیں وہ ان کا تعلق جنتا دل سے ہے کہ ان کے پاس کیوں یہاں بہار کے انتخابات کے لیے جو بڑے اہم انتخابات ہیں وہاں پہ اپنی جماعت کا امیدوار کیوں نہیں لا سکے. پھر اگین تھوڑا سا سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو سیٹ شیئرنگ فارمولا ہے اس کے بھی کچھ ایشوز ہیں, اس کے بھی کچھ سوالات اس پہ بھی اٹھائے گئے انالسٹ کی طرف سے. پر دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے, بہار ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ یہ ذات پات اور کاسٹ کا سسٹم اور کاسٹ کے بنیاد پہ الائنسز جو ہیں وہ نظر آئیں گے. انفیکٹ یہ وہ الیکشن ہے جو کہ 2022 میں جو ان کی کاسٹ کے حوالے سے مردم شماری مکمل ہوئی تھی اس کے بعد یہ پہلی بار انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اچھا, جو کاسٹ سینسس کا مطالبہ یا اس کو انکلوڈ کرنے کا مطالبہ صرف بی جے پی کا نہیں ہے, باقی جماعتوں کا بھی ان کے مسئلہ ہے. کانگریس بھی اس میں اتنی ہی شامل ہے اور کانگریس نے بھی یہ ذات پات کی بنیاد پہ کافی ڈویژنز کریٹ کی ہیں. اس میں صرف اور صرف بی جے پی کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, دونوں جماعتیں برابر کی شریک ہیں. اچھا, سیکنڈلی اب یہاں اس ریاست سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ دوسری ریاستوں کا رخ کر رہے ہیں جابس کے لیے, خاص طور سے کیونکہ وہاں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور ابھی بھی یہاں کیمپین کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر مودی بھی جاتے ہیں تو بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے, وہ ہائی ویز کا کہتے ہیں, وہ ریلویز کا کہتے ہیں, وہ پاور پلانٹس کی بات کر رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ فرق ہے. ایک بگ ٹکٹ اناؤنسمنٹ کے اندر ایک پروجیکٹ کا اناؤنس کر دینا کیمپین کے اندر, اور پھر وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ ان پروجیکٹس کا اثر کیا آتا ہے. کیونکہ اگر آپ حکومت تو نہیں کی رہی نا, 2020 میں انہوں نے ان کے اتحاد نے الیکشن وہاں پہ جیتا, تو کتنا فرق پڑا ہے. جو ایوری ڈے لائیولیہڈ ہے اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے, تو وہ آپ کو اسٹیٹسٹکس سب کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز جو میں نے کہا کہ کاسٹ الائنسز ہیں. اب آپ کو جو ایک طرف مہا گٹھ بندھن ہے اس میں آپ کو یادو مسلم جو الائنس ہے اس کی طرف زیادہ کام کرتے ہوئے آپ کو یہ جماعتیں نظر آئیں گی, جس میں آر جے ڈی شامل ہے, انہوں نے اس پہ کافی ورکنگ کی ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو این ڈی اے ہے, جو ان کا الائنس ہے بی جے پی کا اور جے ڈی کا, آپ کو وہاں پہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو بات تو بہت کرتے ہیں جو ایکسٹریملی بیکورڈ کلاسز کی کہ جی ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے یا ان کو ہم لے کر آئیں گے مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر, لیکن آپ کو ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے وہاں پہ. جو ان کی کشواہا یا کرمی یا یادو مسلم کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ان کا اس طریقے سے ایک کنیکشن نہیں ملتا ہے اگر آپ کہیں عوام کے اندر, تو ایک وہ مسائل ہیں ان کے لیے.
آن دی ادر ہینڈ جیسے میں نے کہا کہ آپ دوسری طرف اگر دیکھیں تو ان کا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جی مہا گٹھ بندھن کیا کہ انہوں نے اس پہ زیادہ اپنی ورکنگ بہتر انداز میں کی ہے. اور یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے جو آپ نے بقا خاص طور سے لفظ استعمال کیا, کیوں سروائیول کی جنگ ہے, کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب آپ کو آن سو مینی انٹرنیشنل فورمز, انٹرنیشنل فرنٹس پہ کرٹیسزم کا سامنا ہو, آپ کو کانگریس جو ہے وہ اب یہ کہے کہ جناب کیوں آپ ڈرپوک کیوں ہیں, آپ خوفزدہ کیوں ہیں, آپ ٹرمپ کا جواب کیوں نہیں دیتے, پاکستان سے سیز فائر کی بات ہوئی تو ہمیں کیوں نہیں بتایا, کہیے. یہ تو ابھی کانگریس نے, یہ راہل گاندھی نے 2 دن پہلے کہا ہے نا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر آپ آئیے پبلک میں ایک بار کہہ دیں کہ جی یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے سیز فائر کی بات ہی نہیں کی اس سے. سو تو پبلکلی کوشچن کر رہے ہیں نا, وہ اوپنلی بات کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں. اور کانگریس کے باقی لوگوں کو آپ دیکھیں تو وہ بھی ان سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں ڈرپوک ہیں, کیوں خوفزدہ ہیں. پھر یہاں اس ریاست کے حوالے سے بھی کہ جناب یہاں سے مزدور لیے جا رہے ہیں, باہر جائے جا رہے ہیں باہر کی ریاستوں میں, اور آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ چلتی جا رہی ہے, تو آپ نے بہار کا صرف استعمال کیا ہے. سو اس لیے بہار اگین ایک بہت امپورٹنٹ ریاست ہے, اور یہاں کے انتخابات یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ مودی کو اور بی جے پی کو اوور آل, ناٹ آن دس لیول اونلی کہ اسٹیٹ کی ایک بات کریں ہم, آن نیشنل لیول آلسو کس طریقے سے پرسیو کیا جاتا ہے, ان کی جو پالیٹکس رہی ہے وہ کس جانب جائے گی فیوچر میں بھی, اس کا فیصلہ بھی یہ والے انتخابات کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جو الیکشنز ابھی ہو رہے ہیں بی جے پی کے لیے اتنے فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے جتنے وہ پہلے ہوتے تھے, ویک نظر آئیں گے اس دفعہ ہمیں؟ دیکھیں ویک پوزیشن کا تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن ایک لحاظ سے اگر آپ صرف اور صرف اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. یہ میرے سامنے ہے 2015 اور 2020 کے نتائج. ٹھیک ہے, 2015 میں جو بی جے پی ہے اس نے 53 سیٹس لی تھیں, اور 2020 کے اندر نشستوں کی بڑھی 74 نشستیں ہو گئیں. اب اتحاد تھا ان کا کس کے ساتھ, جے ڈی یو کے ساتھ. جے ڈی یو کی 2015 کے اندر 71 سیٹیں تھیں, وہ کم ہو کے 43 ہو گئیں. اب دوسری طرف آپ دیکھیں آر جے ڈی 75 سیٹیں 2015 کے مقابلے میں ان کی کم ہوئی, بٹ جو مارجن ہے نا وہ بڑا تھن مارجن ہے. ٹھیک ہے, 75 سیٹیں آر جے ڈی نے لیں اور 74 سیٹیں جو ہیں وہ بی جے پی نے لیں. سو انہوں نے, بی جے پی نے آپ جے ڈی یو کے ساتھ مل کے اپنی حکومت تو بنا لی, الائنس تھا ان کا وہ بن گیا, لیکن مارجن بڑا کم ہے. سو صرف اور صرف اگر ہم اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو ان کے لیے اس الیکشن کو جیتنا اس وقت مقصد نہیں ہے, ایک بڑے مارجن کے ساتھ جیتنا کامیابی ہوگا. کاؤنٹ میٹر کرتا ہے ان کے لیے, بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ صرف اور صرف بی جے پی کے نمبرز کو دیکھیں جو 2020 کے اندر بڑھے ہیں, لیکن اگین وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اپنی سولو حکومت بنا سکتے. آر جے ڈی کی سیٹ پھر بھی ایک ان سے زیادہ تھی, الائنس کے ساتھ ملے, دیگر پارٹیوں کے ساتھ ملے, حکومت بنا لی. بٹ اگر آپ 2019 میں جو لوک سبھا کے الیکشنز ہوئے تھے بہار میں, اس کے ساتھ بھی اگر کمپیریزن کریں تو یہ والا جو نمبر انہوں نے, جو این ڈی اے نے ایک کمبائنڈ ان کا جو شیئر تھا نا 2020 کے اندر, وہ 40% سے کم رہا ہے. 40% سے کم رہا ہے. تو اس کو کمپیئر کریں اگر آپ 2019 کا, جس کا میں ذکر کر رہی ہوں, لوک سبھا کے الیکشنز بہار کے اندر, وہ بہت کم نمبر ہے, اس سے بھی کم ہے جو 2019 میں انہوں نے حاصل کیے تھے. تو نمبر ان کا گرا ہے, گراف ان کا گرا ہے. میں اگین وہی بات کر رہی ہوں کہ ہاں اگر وہ ان کاسٹ الائنسز کو, ری الائنمنٹس کو جو ہو رہی تھیں, جس کا فائدہ باقی مہا گٹھ بندھن کے لوگ اٹھا رہے تھے, اگر وہ اس پہ توجہ دیتے تو شاید کو بہتری ہو جاتی. پھر ابھی مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ بہت زیادہ مشکلات ہیں, وہاں پہ سبکی ہو رہی ہے, روز کوئی اٹھ کے آپ کو بیان یاد کرا دیتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. کانگریس جو ہے وہ اس کو یوز کرتی ہے اپنی پارلیمنٹ میں, اس کے بارے میں سوال کرتی ہے آپ سے. سو ان چیزوں کے جواب مل نہیں رہے ہیں. پھر دوسرا جو میں نے سب سے پہلے کہا کہ آپ کا اپنا اس حد تک, دیکھیں حکومت کے باوجود آپ اس حد تک نہیں کر سکے کہ آپ کو نتیش کمار پہ ریلائے کرنا پڑ رہا ہے, آپ اپنا امیدوار تک نہیں لا سکے. اب وہ جو ان کے امت شاہ انہوں نے اناؤنس کیا نا کہ جی ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں, لیکن ہم نتیش کمار جو کہ اوبیسلی جنتا دل یونائٹڈ کے رہنما ہیں, کہ ان کی لیڈرشپ کے اندر جا رہے ہیں. اب امت شاہ کے بارے میں تو کانگریس کے رہنما ان کو کہتے ہیں کہ جی سیلف ڈکلیئر چانکیہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ان کے پاس اپنا امیدوار نہیں آیا. سو اس لیے ویک پوزیشن ہے, اور یہ الیکشن صرف جیتنا
کافی نہیں ہوگا ان کے لیے. نمبرز میٹر کرتے ہیں. ایک بڑے مارجن سے جیتنا جو ہے نا وہ میٹر کرے گا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا اور مودی کی ان پہ خاموشی ہے, تو یہ بہار میں ان کی جو بی جے پی کی سیاست ہے اس کو افیکٹ کریں گی؟ بالکل کریں گے. دیکھیں صرف بہار میں نہیں, ہر جگہ پہ پورے ملک کے اندر آپ اگر دیکھیں تو اس پہ سوال تو ہوں گے نا. کانگریس کو موقع مل گیا, راہل گاندھی کو ایک موقع مل گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے, بلکہ میں کہوں گی مودی جی نے پلیٹ میں رکھ کے ان کو جی یہ ایک اپرچونٹی دے دی ہے, تو وہ کیسے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ اب وہ جو مرضی کہتے رہیں, خاموشی اختیار کریں, ٹرمپ کا جواب دیں نہ دیں, لیکن الیکشن کیمپین کا سلوگن جو ہے وہ تو کانگریس کے سارے رہنماؤں کو مل گیا ہے. اور وہ جب مودی کھڑے ہو کے ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ جنگل کا قانون چاہتے ہیں, تو آپ کو راہل گاندھی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی انتخابات ہی نہیں چاہتے ہیں, تو اس بیماری کو سمجھتے ہیں انتخابات کو, اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے. اور مودی جو ہیں وہ الیکشنز کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب اس میں وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے. اب دیکھیں جب پہلے پلوامہ ہوا تھا 2019 میں, اپنے 40 فوجی انہوں نے مروا دیے, الزام پاکستان پہ لگا دیا, پھر وہ مسلمانوں سے فوری طور پہ کنیکٹ کر دیا. پھر اسی طریقے سے اس کے بعد پہلگام ہم نے ریسنٹلی دیکھا, وہاں پہ بھی یہی ہوا. اب وہاں پہ بھی دیکھیں کانگریس کے لوگوں نے ایک چیز مینشن کی تھی کہ جیسے ہی اٹیک ہوتا ہے فوری طور پہ میڈیا پہ پوسٹس آ جاتی ہیں کہ جی انہوں نے ہماری کاسٹ نہیں پوچھی, ذات نہیں پوچھا, ہمارا ریلیجن پوچھا کہ جی جو ہندو تھے ان کو مار دیا گیا, مسلمانوں کی طرف سے مار دیا گیا. تو فوری طور پہ اگین نفرت مسلمانوں کے لیے آ گئی, اور پاکستان پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی. حالانکہ کوئی ثبوت نہیں آیا, کچھ نہیں آیا, ود ان سیکنڈز یہ چیز ہو گئی ہے. اس سے پہلے بھی جب ان کا یہ رویہ آپ کو 2002 میں گجرات کے اندر وہ ایک ٹرین کو جلانے کا واقعہ ہوا تھا گودرا کے اندر, اور وہاں پہ بھی فوری طور پہ انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا. دوسری طرف وہاں گودرا میں جو میونسپل الیکشن جیتے تھے لوگ, مسلمان تھے وہ, ان پہ انہوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی, ان کو اس میں انوالو کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک ان کا ہمیشہ سے ایک روش رہی ہے, اور اسی کو یہاں پہ بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کے لیے کہ جناب اب آپ کے پاس بہت کچھ ہے نہیں, کیونکہ کافی حد تک آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو روز ایکسپوز کر رہے ہیں. تو اگین ان کے بیانات کا, کانگریس کا اس چیز پہ جو کانگریس کھیل رہی ہے, ان کے اپنے بیانات ان کو یاد کرا کے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اب راہل گاندھی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جی مودی جی کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ پہلگام بھی, پلوامہ بھی, اس قسم کے فالس فلیگ آپریشنز بھی کرا سکتے ہیں, الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے کہا کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ ایک جلسے میں کھڑے ہوئے تھے, وہاں پہ وہ خطاب کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ مودی کو کہیں گے نا آج کی آ کے اسٹیج پہ ناچ کے دکھاؤ, الیکشن میں تمہیں ووٹ ڈالیں گے, تو وہ ناچ کے بھی دکھا دے گا. تو یہ راہل گاندھی کہہ رہے ہیں, اس کے لیے ہم تو نہیں کہہ رہے, ان کی اپنی اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں. ان سے سوال کریں کہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کس طریقے سے اگین مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ووٹ چوری کا الزام لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہریانہ کے اندر, مہاراشٹر کے اندر انہوں نے ووٹ چوری کیے ہیں, اور وہی کوشش یہ بہار کے الیکشنز میں بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کو ناکام بنا دیں گے. سو دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے. اور اگین جیتنا صرف کافی نہیں, مارجن کیا ہوتا ہے جیت کا وہ دیکھنا پڑے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی انڈیا میں پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹس دینا یا پھر اس طرح کے کھوکھلے نعرے لگانے سے سیاست ہو سکتی ہے؟ اب آہستہ آہستہ اس کی اسپیس کم ہو رہی ہے, لیکن ابھی بھی وہ کام جاری ہے. اب اس کے اندر صرف بہار کے الیکشنز کے اندر, یا اس سے پہلے آپ یہ کہہ لیجیے کہ یہ ہو گیا, فرق اتنا آ گیا, یا ایڈیشن یہ ہو گیا کہ اس میں افغانستان بھی شامل ہو گیا, افغانستان کے طالبان بھی شامل ہو گئے, تو ان کو اور موقع مل گیا, وہ بھی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. لیکن پاکستان اور مسلمان, خاص طور سے مسلمان بھی نہیں, آئی تھنک ان کی اپنی مائنورٹیز کو, باقیوں کو بھی دیکھ لیں تو ان کا بھی یہی حال ہے. دلتس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں, بہار کے اندر دیکھ لیں آپ کو کہاں پہ نظر آتا ہے. اچھا کہتے سب ہیں ڈائیورسفائی کریں گے, جو ہماری ایکسٹریملی بیکورڈ کلاسز ہیں ان کو لے کر آئیں گے, بٹ اگر آپ دیکھیں نا ان کو سیٹیں کتنی دیتے ہیں, تو نمبر آپ کو لگتا ہے گرتا ہی چلا جا رہا ہے مسلسل. ٹھیک ہے, تو ان کی جو بات ہے اور جو ان کا کام ہے, یعنی ان کے کال آف فیل میں آپ کو تضاد نظر آتا ہے. دے کین اونلی ٹاک بٹ دے آر ناٹ واکنگ دا ٹاک رائٹ ناؤ. سو وہ چیز سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک ان کے لیے مشکل ضرور ہو رہی ہے, کیونکہ اب کانگریس ان کو موقع نہیں دے رہی ہے. کانگریس ان کو فوری طور پہ جب پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے وہ یاد کروا دیتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کون سے شواہد تھے, آپ کے پاس کون سے ثبوت تھے, آپ نے کون سا پارلیمنٹ کو بتایا, آپ ہمیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے, باہر سے یہ ڈیسیجنس پہلے آ جاتے ہیں. سو وہ تو مودی تو بار بار اپنی لوکل پالیٹکس کے لیے پاکستان اور مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن آئی تھنک اس کی اسپیس اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ والا ڈھکوسلا جو ہے وہ زیادہ عرصہ چل سکتا ہے. Thank you for being here. That's all for today. See you in the next episode. Allah Hafiz.
You are watching Apna Watan.